پھر یہ وہاں سے قافلہ چلتا ہے، ایک اور جگہ پہ پڑاؤ کیا۔ ابو سعید دمشقی کہتا ہے، اور جہاں پڑاؤ کیا اس کے بعد شمر لعین کو خوف خطرہ طاری ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ہم سے یہ سرہائے مقدسات چھین کے نہ لے جائیں۔ اب رات کی تاریکی میں ابو الخنون ایک بندے کا نام ہے، اس کو ان کی حفاظت کے لیے، نگہبانی کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ تمام شہداء کے سر صندوقوں میں بند کر کے تالے لگا کے ایک جگہ پہ موصل شہر سے آگے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا، اور ابو الخنون یہ اس بندے کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تو نے پہرے داری کرنی ہے۔ یہ خود کہتا ہے کہ آدھی رات تک مجھے نیند نہیں آئی، قافلے والے سارے تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے۔ آدھی رات ہوئی تو کہتا ہے یک لخت ایک روشنی نمودار ہوئی، اور اس روشنی میں ایک کڑک لہجے میں آواز نمودار ہوئی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں سیدنا امام حسین کا سر انور جس صندوق میں ہے اس کا تالا کھلا، دروازہ کھلا، اور ایک ہستی با کمال نورانی چہرے والی وہاں آسمان سے اتر رہی ہے، اور اترتے ہی سیدنا امام حسین کے سر انور کو اٹھایا، چوما، بوسے دیے، اور کہتا ہے ابو الخنون کہ میں نے سنا کہ یہ آواز آ رہی تھی، خبردار قریب نہ ہونا، یہ آنے والے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ ہیں۔ پھر کہتا ہے میں حیران ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آمد ہوئی، اعلان کر دیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انبیاء تشریف لاتے رہے، میں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے ساتھ محبت و احترام اور کیا کیا انداز کیا گیا۔ پھر یہاں سے یہ قافلہ آگے چلتا ہے تو ابو سعید دمشقی کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اس نے پڑاؤ کیا تو وہاں ایک کلیسا، ایک پادری گرجے والے کا تھا، وہاں یہ رکے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تو معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو قریب ہی اس علاقے کے لوگ ہم پہ حملہ آور ہو جائیں، ہم سے یہ سر مبارک چھین کے نہ لے جائیں، آج ہم اپنے پاس بھی نہیں رکھیں گے، ان کو کسی اور جگہ منتقل کریں گے۔ تلاش بسیار کے بعد کلیسا ملا، کلیسے کے پادری سے بات کی کہ ہماری کچھ امانتیں ہیں، یہ تم اپنے کسی محفوظ کمرے میں سنبھالو، ہم رات تیرے پاس رکھیں گے، صبح یہ امانتیں لے کے ہم چلے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ امانتیں یعنی سر مبارک یہ صندوقوں میں بند اس پادری کے حوالے کر دیے گئے۔ اب وہ پادری کہتا ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد میرے کلیسے میں، میرے گرجے میں اتنی روشنی کہ آنکھیں چندھانے لگی، میں جاگ رہا تھا، سویا ہوا نہیں تھا، میں پہرا دے رہا تھا۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بے ادبی کر رہے ہیں اور کئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ادب کر رہے ہیں اور انعام پا رہے ہیں۔ آج وہ کلیسے کا پادری مذہباً عیسائی مذہب رکھتا ہے، اس نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت کہ اس کمرے میں انوار و تجلیات کی بارش، کھڑکی کو کھولا اور دیکھنا چاہا کہ کیا معاملہ ہے۔ کہتا ہے آواز آئی خبردار پیچھے ہو جاؤ، ہفت معاب خواتین کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جن کے پردہ عفت پہ فرشتے بھی، جنت کی حوریں بھی رش کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں پیچھے ہو گیا پر آواز میرے کانوں میں آتی رہی کہ پیچھے ہو جا، جناب حوا حضرت حوا کی آمد ہو رہی ہے۔ حضرت صفورہ، حضرت سارہ، یہ پاک بیبیاں وہاں تشریف لاتی رہی، امام علی مقام کے سر انور کو سلامی دی جاتی رہی، اور پھر اعلان ہوا خبردار ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آمد ہے، آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور آخر میں حضرت خاتون جنت کی تشریف آوری ہوئی۔ وہ کہتا ہے یہ سارا معاملہ
میں سنتا رہا. جب وہ روشنی مدھم ہوئی، کم ہوئی، تو صبح کا بیلا ہو چکا تھا، اور میں نے دیکھا کہ صندوق کا تالا ٹوٹا ہوا ہے اور اس صندوق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میں نے امام علی مقام کے سر انور کو نکالا اور ایک مصلے پہ رکھا، تعظیم کی، خوشبو لگائی. میں نے یہ ماجرا پوچھا، ابن رسول اللہ مجھے بتا دو یہ ماجرا کیا ہے. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے یہ آواز آئی، آنا مقتول آنا محول. اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، میں مقتول ہوں، میں مسافر ہوں، اور کربلا معلیٰ سے ہمارا یہ قافلہ جا رہا ہے، اور میں نبی مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ کا شہزادہ ہوں. بس یہ سننا تھا. وہ پادری اس نے یہ کلام سنا تو فوراً وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور اس کے کمان میں جتنے اس کے تابع دار شاگرد تھے سب کو بلایا، سب نے کلمہ پڑھ لیا. اب وہ پادری پھر سوال کرتا ہے، اے امام حسین ہمیں اجازت ہو تو ہم ان آپ کے جو دشمن ہیں ان کو ختم کریں. تو سیدنا امام حسین کے سر انور سے یہی آواز آئی، فرمایا ابھی کچھ امتحان باقی رہتا ہے، ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں، چند دنوں کے بعد یہ تقدیر خود پلٹا کھائے گی. یہاں سے یہ سارے مشاہدات شمر کو پتہ چلے. جلدی جلدی یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچایا گیا. سیدنا امام زین العابدین سے ملاقات ہوئی، بہت سارے واقعات راستے میں رونما ہوئے، اور سیدنا امام زین العابدین کی یزید سے ملاقات ہوئی. اس نے خوشامد کی، منافقانہ انداز امام زین العابدین کو پسند نہ آیا. آپ نے فرمایا اچھا تو اگر معذرت کرتا ہی ہے تو میرے 4 سوال ہیں. مجھے معلوم ہے کہ تو پورا نہیں کر پائے گا، پر پھر بھی میں تجھ پہ 4 سوال کرتا ہوں، میرے یہ 4 سوال پورے کر دے. اس نے کہا اے ابن حسین بتائیے وہ کیا سوال ہیں. تو آپ نے فرمایا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو میرے والد گرامی کے اور میرے تمام جانثار میرے وفادار ابا جی کے ساتھیوں کے قاتل ہیں وہ میرے حوالے کیے جائیں، میں ان کو قتل کروں. اس نے اس بات کو دائیں بائیں کیا، کون قاتل ہے، کسی کو بلاتا، کبھی کسی کو بلاتا، جو بھی آتا وہ کہتا میں نے تو نہیں کیا. شمر کو بلایا گیا، اس نے کہا اب پوچھتا ہے کہ قتل کس نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا، سارا قتل تو نے کروایا. بات کو پس و پیش کیا گیا. دوسرا سوال آپ نے فرمایا مقتولین جتنے بھی ہیں ان کے سر میرے حوالے کیے جائیں، قافلہ یہاں سے کربلا کی طرف واپس پلٹایا جائے، اور میں ان سروں کو ان مقدس جسموں کے ساتھ دفن کروں. یہ بھی بات منظور نہ ہوئی. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی صبح جمعۃ المبارک ہے، اور جمعے کے دن میں چاہتا ہوں کہ میں اس مسجد میں جو کوفے کی جامع مسجد ہے وہاں خطبہ جمعہ دوں. وہ پہلے تو رضامند ہو گیا، لیکن جب مسجد میں جانے لگے تو دیکھا کہ بڑا مجمع، بڑے بڑے دور دراز کے رئیس مجمع جمعے میں موجود ہیں. تو اس نے ایک شامی خطیب کو پہلے تیار کیا ہوا تھا. وہ شامی خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھا، اس نے خطبہ دیا، یزید کی بے پناہ تعریف کی. حضرت سیدنا امام زین العابدین غور کرنا ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، اتنی عمر نہیں، کوئی بیماری بھی ہے، پھر مسافری بھی ہے، پھر غم بالائے غم، کیا کیا انداز ہے. لیکن سیدنا امام زین العابدین جب اس نے خرافات کی طرف بڑھنا چاہا تو آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا خبردار میں ابن رسول اللہ ہوں، ہم حضور پاک کے آل بھی ہیں، اور میری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ہم تجھے جھوٹی بات نہیں کرنے دیں گے. لوگ مجمع میں بول پڑے. آپ نے فرمایا مجھے ٹائم دیا جائے، میں آگے خطبہ دینا چاہتا ہوں. یزید نے بڑی پس و پیش کی، لیکن لوگوں نے ایک اصرار کیا کہ آخر بچے ہیں، کوئی اتنے غضب کے خطیب تو نہیں. وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ آل نبی اولاد علی ہے، ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، اور یہ بچے ہونا الگ بات ہے
اور خطابت ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ بالآخر سیدنا امام زین العابدین کو اجازت دی گئی، آپ نے خطبہ شروع کیا۔ اب غور کرو کہ وہ خطبہ امام زین العابدین کا کہ آنکھ دیکھا واقعہ، جب آپ نے اس سے پردے ہٹائے تو مجمع سے چیخ و پکار کی آوازیں، یزید گھبرا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے۔ اس نے فوراً امام حسین امام زین العابدین کے خطبے کو روکنا چاہا اور آپ کے خطبے کے دوران ہی اذان شروع کروا دی، اور وہ مؤذن اذان دینے والا جب اذان میں پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ فوق کل کبیر، ہم تو یہی الفاظ پڑھ اللہ اکبر کے بدلے میں، لیکن اس کربلا کے شاہ سوار نے وہ جملے اللہ اکبر فوق کل کبیر کہ وہ اتنا بڑا ہے، وہ ہر بڑے سے بڑا ہے۔ یہ پاکی اپنے رب کی بیان کی کس نے؟ امام زین العابدین نے۔ عمر کتنی ہے؟ 13-14 سال، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ واہ کیا شان ہے اہل بیت اطہار کے، ان پاک بات نفوس قدسیہ کی۔ اور پھر جب اس نے شہادتین آخری شہادتین کہی تو آپ نے فرمایا رک جا، تجھے اللہ کی قسم ہے، بتا اے یزید یہ تیری مسجد کا مؤذن تیرے نانے کا نام لے رہا ہے یا میرے نانے کا نام لے رہا ہے؟ اور پھر للکارا اگر تو کہے کہ یہ میرے نانے کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اس واسطے تیرے نانے کا نام یہ نہیں، یہ تو میرے نانے کا نام ہے۔ اور پھر ایک گہرام مچ گیا۔ سیدنا امام زین العابدین کا وہ خطبہ تاریخ کی تمام بڑی کتابوں میں کوئی 3-4 صفحات پر موجود ہے۔ اللہ کی حمد اور اپنی تعریف بیان کی اور کربلا کا واقعہ بیان کیا۔ اور پھر یہ قافلہ وہاں جمعے کی نماز کے بعد بغاوت کے اثرات ظاہر ہو چکے تھے، لیکن جلدی جلدی اس قافلے کو وہاں سے نکالا گیا۔ اب جانب مدینہ یہ قافلہ پہنچتا ہے اور یہ مدینے میں پہنچے۔ پھر کیا ہوا اب آؤ سنتے ہیں۔ جب یہ مدینے میں پہنچے تو 63 ہجری